ضرورت مندوں کو قرض دینا اور قرض کی بہترین ادائیگی کرنا اسلام میں جہاں اس کی ترغیب ہے، وہیں تنگ دست سے شفقت و مہربانی اور نرمی سے پیش آنا بھی اسلامی تعلیمات کا روشن باب ہے۔ قرض دینے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند کی معاشی اور گھریلو پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس سوچ کے تحت دیا جانے والا قرض ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا کہ کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا غور تو کر۔ اس نے کہا اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان پر تقاضا کرتا تھا تو امیر کو مہلت دے دیتا اور غریب کو معافی، پس اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ سامعین محترم، مقروض پر نرمی کے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ نہایت آسان اور نرم شرائط رکھی جائیں۔ ایسی کڑی شرائط رکھ دینا کہ مقروض پس کے رہ جائے باہمی الفت کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یکمشت ادائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں قسطوں میں تقسیم کر دیجیے۔ وصول کرتے ہوئے رویہ میں نرمی بہت ضروری ہے۔ ادائیگی میں تاخیر پر خامخواہ شور مچانا، باتیں سنانا مسئلہ کو حل کرنے کی بجائے مزید الجھا دے گا۔ اگر قدرت ہو تو مکمل یا کچھ معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن افسوس آج کل ہمارے یہاں مقروض سے نرمی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے بہت فضائل ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست مقروض پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سامعین محترم، فی زمانہ ہمارے ہاں ایک تعداد سودی قرضے دینے پر تو آمادہ نظر آتی ہے، مگر بغیر نفع کے قرض حسنہ دیتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے۔ حالانکہ سودی لین دین دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب ہے، کیونکہ ہمارے دین میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ مقروض کی بے بسی کا فائدہ اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ اسے اپنا زر خرید غلام سمجھ لیتے ہیں۔ خصوصاً گاؤں گوٹھوں میں یہ صورتحال زیادہ ہے کہ مقروض کے پورے کنبے کو اپنا غلام تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں بلیک میل کرنا، ڈرانا دھمکانا عام ہے۔ بعض لوگ مقروض کی عزت نفس کو مجروح کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے ادائیگی میں تاخیر ہونے پر مقروض کی بے عزتی کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ مکان یا دکان کا کرایہ مانگتے ہوئے جان بوجھ کر شور مچا کر پڑوسیوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر سب کے سامنے مقروض کی عزت کی دھجیاں بکھیرتے اور ایذائے مسلم جیسے کبیرہ گناہ میں ملوث نظر آتے ہیں۔ ایسوں کو اللہ سے ڈرنا اور مقروض سے نرمی اور آسانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، اگر قرضدار مالدار ہے اور ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود قرض ادا نہ کرے تو قرض خواہ سختی کے ساتھ اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دے سکتا ہے اور بلا وجہ لی تو لال کرے وہ ظالم ہے اور اس پر تشنیع و ملامت جائز ہے، اور یہ تو ایک طرح سے دوسرے کا مال ناجائز ہڑپ کرنے کے مترادف ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں سخت وعید وارد ہوئی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد سے انحراف کی شکل ہے جس کی معافی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھ لیا کرتے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں، کیونکہ اس کی بخشش کا انحصار قرض کی ادائیگی پر ہوتا ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.